جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليؤشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان عظیم ہے جس نے ہم تمام کو ذیلی جمعیت اہل حدیث میسور و منڈیا کی جانب سے منعقد ہونے والے اس نصف روزہ اجلاس میں کچھ کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا. فللہ الحمد. معزز سامعین، میں نے جو آیت آپ کے سامنے رکھا اس آیت میں دو چیزیں بتلائی گئی ہیں. سب سے پہلے اس آیت میں اس امت محمدیہ کی خصوصیت بیان کی گئی ہے. یعنی اس امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تمام امتوں میں جو اعزاز دیا ہے، جو ہانر دیا ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے. پھر دوسری چیز، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو جو ذمہ داری دی ہے، جو ریسپانسبلٹی دی ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے. اعزاز کیا ہے؟ اعزاز اس امت محمدیہ کو کائنات کے تمام امتوں پر بہت سارے اعزاز ہیں. مختصر طور پر میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا اعزاز دیا ہے، کیا ہانر دیا ہے. کوئی بھی انسان اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے اس کا کوئی مقصد ہو. بغیر مقصد کے اگر کوئی انسان کام کرتا ہے تو اسے دیوانہ یا پاگل سمجھا جاتا ہے. تو یہ کوئی بھی انسان کسی مقصد کے تحت کام کرتا ہے تو وہی انسان عقل مند سمجھا جاتا ہے. اور انسان کسی بھی کام کو اسی وقت سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے جب اس کام کا مقصد جتنا بڑا ہوتا ہے. کام کا مقصد جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اتنی ہی اہمیت کے ساتھ وہ کام بھی کرتا ہے. اور مقصد اگر چھوٹا ہو تو انسان اس مقصد کو چھوٹا سمجھتے ہوئے کام بھی چھوٹا کرنے کی کوشش کرتا ہے. لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو اعزاز دیا ہے، جو ہانر دیا ہے، یہ بہت اونچا ہے. کتنا اونچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں تقریباً 1,24,000 انبیاء و رسول کو بھیجا، جن میں سے 317 رسول تھے. گویا کہ نبیوں کے مقام سے اونچا مقام رسولوں کا مقام ہے جو 317 تھے تقریباً. اور 1,23,600 جو 80/3 نبی تھے، ان سے اونچا مقام کس کا ہے؟ 317 رسولوں کا مقام. اور 317 رسولوں میں اللہ تعالیٰ نے 5 رسولوں کا مقام سب سے اونچا دیا اور ان کو یہ اعزاز دیا افضل اولو العزم من الرسل. یہ عزم و حکمت والے یہ رسول ہیں، جن میں سے 5 ہیں. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان 5 رسولوں میں
اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا مقام جن کو عطا کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فقر، قیامت کے دن میں تمام آدم کی اولاد کا سردار رہوں گا اور اس میں کوئی فقر کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اعزاز دیا۔ تو گویا کہ جس نبی کا جو مقام تھا، جو اعزاز تھا، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے یہاں ترتیب سے بتلا دیا۔ تو جس طریقے سے اللہ کے نبی کا مقام کائنات کے تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے اونچا ہے، آپ افضل الانبیاء ہیں، آپ افضل الرسل ہیں، اور اولو العزم من الرسل میں آپ کا مقام سب سے اونچا ہے، تو ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو، یعنی ہم امتیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا مقام عطا کیا، سب سے اونچا مقام، سب سے اونچی اعزاز سے نوازا ہے کہ تم اس کائنات میں جتنی امتیں آئیں ان تمام امتیوں میں تمہارا مقام سب سے اونچا ہے۔ اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا اشرف المخلوقات بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خیر امت کے لقب سے جو ہے نوازا۔ کنتم خیر امت، اس روئے زمین پر جتنی امتیں آئیں ان تمام امتوں کا مقام اپنی جگہ ہے، ان تمام امتوں کی فضیلت اپنی جگہ ہے، ان تمام رسولوں کی، ان تمام امتوں کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن امت محمدیہ کا مقام کیا ہے؟ جتنی امتیں ہیں ان تمام امتوں میں سب سے بہترین اگر کوئی امت ہے تو وہ امت محمدیہ ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ محترم سامعین، کیوں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو سب سے اونچا کام، سب سے اونچا اعزاز دیا ہے؟ دوسری فضیلت اس کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ امت محمدیہ جو کام کرتی ہے، امت محمدیہ کے سپرد اللہ تعالیٰ نے جو کام کیا دیا ہے وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان امتیوں پر یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، توحید کی طرف بلانا اور شرک سے روکنا، برائیوں سے روکنا، یہ ذمہ داری صرف امت کے انبیاء اور رسل کی ذمہ داری تھی، لیکن جب نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے یہ کام سپرد کر دیا کہ تم اس روئے زمین کی سب سے بہترین امت ہو، تمہارا کام کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے، لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دو گے، وَنَهِي عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائی سے روکو گے، تم جو ہے لوگوں کو شرک سے روکنے والی امت ہوگی۔ تو گویا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ ہم سے پہلے نبیوں اور رسولوں کی ذمہ داری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری عائد کر دی کہ میں تمہیں سب سے بہترین امت بنایا ہوں، یہ تمہیں اعزاز دے کر، لہذا تمہیں یہ اعزاز کے حقدار اسی وقت ہوگے جب تم اپنی ریسپانسبلٹی کے مطابق جو ہے کام انجام دو گے۔ تو محترم سامعین، یہ امت محمدیہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس روئے زمین پر جتنی امتیں آئیں ان تمام امتوں میں سب سے آخری امت ہیں، ترتیب کے اعتبار سے، لائن کے اعتبار سے، کیوں کے اعتبار سے سب سے آخری امت ہیں، لیکن فضیلت کے اعتبار سے، اعزاز کے اعتبار سے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے امت محمدیہ سب سے پہلی جو ہے مقام پر آتی ہے، سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے۔ جب حساب و کتاب ہوگا میدان محشر میں تو حساب و کتاب تو پہلے آدم علیہ السلام کی امتی، پھر حضرت شیس، حضرت ادریس، حضرت نوح کی امتیوں کا حساب و کتاب ہونا تھا، لیکن قیامت کے دن حساب و کتاب سب سے پہلے کس سے لیا جائے گا؟ امت محمدیہ کا لیا جائے گا۔ تو لہذا یہ اس امت محمدیہ کی ایک فضیلت ہے
اور اسی طریقے سے اس کائنات میں تقریباً 70 امتیں آئیں، اس کائنات میں 70 امتیں آئیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے 70ویں نمبر پر ہے۔ ہم سے پہلے 69 امتیں گزری ہیں، لیکن فضیلت کے اعتبار سے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے امت محمدیہ سب سے پہلے نمبر پر ہوگی۔ محترم سامعین، اس امت محمدیہ کی بے شمار فضیلتیں ہیں، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو اتنے اعزاز دیا، عمر کم ثواب زیادہ، عمر کم ثواب زیادہ، 1 روپیہ خرچ کریں تو 700 کے برابر ثواب، 700 سے بڑھ کر ثواب۔ لیلۃ القدر میں اگر کوئی شب بیداری کرتا ہے، اس میں عبادات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 مہینوں کی عبادت، تقریباً 80 پر 3 سال عبادت کرنے کے مطابق ثواب دیتا ہے۔ اور جمعہ کے دن پہلے وقت میں غسل کر کے چل کر جو ہے تیار ہو کر خود مسجد میں آتا ہے، قریب بیٹھتا ہے، تو اسے ہر قدم پر چل کر آتا ہے، سواری پر نہیں، تو ہر قدم پر اسے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ ہر قدم پر 1 سال کے روزے، تہجد اور نماز کا ثواب ملتا ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ اس امت محمدیہ کی اعمال کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن جمعہ کے تعلق سے جو حدیث ہے، جو شخص اپنے گھر سے غسل کر کے بہترین کپڑے پہن کر عطر لگا کر چل کر مسجد کو آتا ہے، تو ہر قدم پر جو 1 سال کا جو ثواب ملتا ہے، یہ تقریباً افضل کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے یہ سب سے بڑے ثواب کے حقدار ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بے شمار اعزاز سے نوازا، لیکن آج ہم اپنی حالتوں پر غور کریں، اور مسلمانوں کو دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج سب سے اگر کوئی ذلیل و خوار ہے تو وہ مسلمان ہے۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، ذلیل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کے باوجود کیوں ہم آج ذلیل و خوار ہیں؟ اس کے بہت ساری وجوہات ہیں، وقت نہیں کہ میں آپ کو تفصیل سے بتلاؤں۔ سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے قرآنی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، کیونکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اونچے مقام پر لے جاتا ہے، اور قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو پستی میں لے جاتا ہے۔ آج ہمارے پستی میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے جو تعلق جوڑنا تھا، ہم نے وہ تعلق جو ہے قرآن سے جوڑا نہیں، توڑ لیا، ہم نے قرآن سے توڑ لیا ہے۔ اور دوسری اہم وجہ یہ ہے، جو آخر میں اپنی بات کو بتلا کر اپنی بات کو ختم کروں، کہ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی انعام رکھتا ہے تو انعام کے حقدار کو ہی انعام ملتا، ہر کسی کو نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اگر اعزاز دیا ہے، ان کو ہانر دیا ہے، ان کو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، تو ایسے ہی عطا نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ذمہ داری بھی عائد کی ہے، ان کے لیے ایک ریسپانسبلٹی بھی دی ہے۔ اگر تم اس ریسپانسبلٹی پر پورے اترو گے تو تم جو ہے اس ہانر کے حقدار ہوگے، اس اعزاز کے حقدار ہوگے۔ وہ اعزاز، وہ ریسپانسبلٹی، وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف، تم ضرور ضرور جو ہے امر بالمعروف کا حکم دینا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، دعوت توحید دینا، ولا تنہون عن المنکر، اور تم لوگوں کو برائی سے روکو گے، شرک سے روکو گے، غلط کاموں سے روکو گے۔ او لیؤشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، اگر تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ کام چھوڑ دو گے، ختم کر دو گے، اس پر عمل نہیں کرو گے، اس ذمہ داری کو پس پشت ڈال دو گے، اس ریسپانسبلٹی سے تم ہٹ جاؤ گے، تو کیا ہوگا؟ ان یبعث علیکم عقابا منہ، اللہ تعالیٰ تم پر جو ہے آسمان سے ایک عذاب کو نازل کرے گا، ثم تدعونہ، پھر تم دعائیں کرو گے، فلا یستجاب لکم، اس عذاب سے بچنے کے لیے تم کیا کرو گے؟ دعائیں کرو گے۔
آج جو ذلت و رسوائی ہے اس سے بچنے کے لیے کہاں کہاں دعائیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے جو ہے پس پشت ڈال دیا. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جو عزت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس عزت کو باقی رکھتے ہوئے جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.